اسے بند کرنا، اس پر کنٹرول حاصل کرنا، اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا نسبتاً آسان ہے، یہاں تک کہ اگر خارق جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ اگر قشم جزیرے پر قبضہ کر لیا جائے، تب بھی ایران ساحلی علاقے سے دور اندرون ملک موجود اپنے اڈوں سے کارروائیاں کر سکتا ہے اور ڈرونز کے ذریعے اس پورے راستے کو بند کر سکتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی طاقت نہ میزائل ہیں، نہ ڈرونز اور نہ ہی معیشت، سب سے بڑی طاقت جغرافیہ ہے۔ ہم سب جغرافیے کے قیدی ہیں، ہم جغرافیائی حقائق کو محض نظر انداز نہیں کر سکتے، لہذا امریکہ خواہ کتنا ہی دباؤ پیدا کرے، جب تک مذاکرات کے ذریعے کوئی تصفیہ نہیں ہوتا اور جب تک ایران کو زمینی افواج کے ذریعے حقیقت میں شکست دے کر اس سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، جیسا کہ ماضی کے تاریخی تنازعات میں ہوا تھا، آبنائے ہرمز کا معاملہ امریکی کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق ایران کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم بالآخر کوئی نہ کوئی تازہ معلومات ضرور سامنے آئے گی۔ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ اب ایک بالکل نئے فریم ورک کی ضرورت ہے، جب تک امریکہ اور ایران کسی تیسرے فریق کے ذریعے، شاید پاکستان کے ذریعے جیسا کہ حالیہ رابطوں سے ظاہر ہوتا ہے، ایک نیا معاہدہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک سابقہ مفاہمتی یادداشت کو ختم شدہ سمجھا جانا چاہیے۔ نئے شرکا، نئے شراکت دار اور ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہوگی۔ اب دوستو، آئیے میں آپ کے کچھ سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ حسین صاحب میرا خیال ہے اپنے چند سوالات لکھ لیے ہیں۔ پہلا سوال عبدالواج کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک بار پھر ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا ایک نیا امن معاہدہ ممکن ہے؟ کسی معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے پاکستان یہ کردار ادا نہیں کر سکتا، تاہم پاکستان یقیناً دونوں فریقوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں ایک بہترین پوزیشن میں ہے۔ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ابھی بھی جب ایران نے رابطہ قائم کرنا چاہا تو عباس عراقچی نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ یقیناً وہ قطر کا انتخاب نہیں کرتے، خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حال ہی میں خود قطر بھی حملے کی زد میں آ چکا ہے۔ جہاں تک ایک نئے امن معاہدے کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ ابھی بھی بہت دور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باقی ماندہ مدت تقریباً مزید 2.5 سال کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ تنازع کسی فیصلہ کن انجام تک پہنچے گا۔ امریکہ ایسے نتائج چاہتا ہے جنہیں ایران کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران کے مطالبات کو قبول نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے پاس ایسا کرنے کی سیاسی آزادی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر اسرائیل کی طرف سے دباؤ موجود ہے، ورنہ ایران کا در حقیقت براہ راست تنازع خود امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لہذا یہ محاذ آرائی غالباً جاری رہے گی۔ شاید مستقبل میں کوئی امریکی صدر آخرکار اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لے۔ اس دوران واشنگٹن میں حالات بھی بدل سکتے ہیں، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قدر بڑھتی ہوئی مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے شاید کوئی اور آ کر یہ ممکن بنا دے، لیکن فی الحال یہ صدر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 2015 میں صدر اوباما کی جانب سے اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے JCPOA کے تحت کیے گئے امن معاہدے جیسا کوئی نیا امن معاہدہ طے کر سکے۔ اس وقت ایسا معاہدہ کہیں بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کے بجائے غالب امکان یہی ہے کہ عارضی نوعیت کے عبوری انتظامات دیکھنے کو ملیں گے۔ کوشش صرف اتنی ہوگی کہ کچھ عرصے کے لیے سکون پیدا کیا جا سکے۔ چابہار پر حملے کو دیکھیں۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ حملے پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب ہو رہے ہیں، اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مسلسل سرگرم رہے تاکہ خود پاکستان اس جنگ کی شدت میں نہ کھنچ جائے یا اس سے متاثر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس وقت حقیقت پسندانہ طور پر زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے۔ گلزار علی پوچھتے ہیں کہ کیا حماس 7 اکتوبر جیسے ایک اور حملے کا آغاز اسرائیل پر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس پورے منظرنامے میں حماس ایک بہت چھوٹا فریق ہے۔ اس کے کنٹرول میں بمشکل 40 کلومیٹر لمبی ایک پٹی ہے، اور اب اس علاقے کے تقریباً 70% حصے پر بھی اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ یہ علاقہ عملی طور پر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ حماس کا مقصد ابراہم معاہدوں کو سبوتاژ کرنا تھا۔ یہ معاہدے فلسطینی مسئلے کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے، حالانکہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے مرکز میں اب بھی 7 سے 8 ملین فلسطینی موجود ہیں۔
حماس نے اس طرز عمل کو مسترد کر دیا اور 7 اکتوبر کا حملہ کر کے اس نے اپنا یہ موقف واضح کر دیا۔ اس کے بعد سے واقعات کا ایک سلسلہ بغیر کسی وقفے کے جاری ہے۔ یہ سنوار کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور میں نے ایک دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ حکمت عملی کیسے سامنے آئی اور اس کے اثرات آج تک کیسے جاری ہیں۔ حماس حقیقت پسندانہ طور پر بس اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اس کی طاقت کی حد یہی تھی۔ حقیقت کو دیکھیں، ایک بہت چھوٹی قوت نے اکیلے 3 سال تک 2 ایٹمی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی جنہیں نیٹو اور یورپی یونین کے مکمل فوجی وسائل کی حمایت حاصل تھی۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی چھوٹی قوت نے اتنی بڑی طاقتوں کے خلاف اتنی طویل جنگ نہیں لڑی۔ اس کے باوجود انہوں نے اب تک ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے اپنا سیاسی ڈھانچہ ختم کر دیا، لیکن انہوں نے نہ اپنے ہتھیار ڈالے ہیں اور نہ ہی ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وہ اسی طریقے سے لڑتے جا رہے ہیں جس طریقے سے وہ لڑ سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی قوت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کسی چیز کی توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ تاہم جس چیز کو وہ اپنی آزادی سمجھتے ہیں، اس کے لیے دی گئی ان کی قربانیوں نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ پیدا کر دیا ہے جس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس یقین کے گرد حمایت میں اضافہ ہوا ہے کہ اس مسئلے کو آخرکار حل ہونا چاہیے۔ اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ سمجھنے کے لیے وسیع تحقیق اور سروے کیے کہ وہ انتخاب کیوں ہار گئی تھی۔ سب سے واضح وجہ جو بالکل سامنے موجود تھی، فلسطین میں جسے بہت سے لوگوں نے نسل کشی قرار دیا، اس دوران اسرائیل کی ان کی مکمل حمایت تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی حتمی رپورٹ میں اس وجہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ لیکن وہ اس کا ذکر کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کمرے میں ایک ہاتھی موجود ہو تو اس کو تسلیم نہ کرنے سے وہ غائب نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنا سارا وقت دوسری باتوں پر گفتگو کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں، لیکن ہاتھی وہی موجود رہتا ہے۔ چاہے وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا بڑی حد تک اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جب تک فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مصر میں عرب ممالک نے پاکستان، انڈونیشیا، ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ترکی سربراہی اجلاس سے کئی ہفتے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کوئی بھی عرب ملک ابراہم معاہدوں کی طرف اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اور کس بنیاد پر؟ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر، جس میں مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا۔ یہی معاہدہ تھا۔ حماس بالکل یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اسے محض نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس سے آگے اس کے پاس حق قطع، اس سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت کبھی نہیں تھی۔ مجاہد خان پوچھتے ہیں کہ کیا بنیامین نیتن یاہو اور صہیونی گروہوں کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی نجی ویڈیوز موجود ہیں جن کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنما نجی ویڈیوز سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا نجی مواد موجود ہو، وہ خود اس سے بھی زیادہ متنازع معاملات پر عوامی طور پر بات کر چکے ہیں۔ ایپسٹین فائل سے سامنے آنے والی تمام معلومات کے بعد، ان ویڈیوز اور دستاویزات کے بعد جو منظر عام پر آ چکی ہیں، اور یہ دیکھنے کے بعد کہ ان کاغذات میں مبینہ طور پر ان کا نام سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں مرتبہ آیا ہے، یہ تمام کہانیاں پہلے ہی وسیع پیمانے پر معروف ہو چکی ہیں۔ وہ خود ٹیلی ویژن پر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی متنازع ریمارکس دیے ہیں اور اپنی بیویوں سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو وہ پہلے ہی عوامی طور پر کہہ چکے ہیں۔ اسی لیے اس قسم کی شخصیت پرستی پر مبنی حمایت رکھنے والے رہنما عام طور پر نجی ویڈیو سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوئی نہ کوئی اور اس سے کہیں بڑا زر دباؤ ضرور ہونا چاہیے جو اسرائیل نام نہاد ڈیپ اسٹیٹ صہیونی حلقوں کے پاس موجود ہے۔ وہ جو بھی ہے وہ محض ویڈیوز سے کہیں زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کو یقیناً نجی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں کیا جائے؟ صرف چند روز پہلے اپنے وائٹ ہاؤس میں ایک واقعہ دیکھا۔ ان کے ایک وزیر ان کی تعریف کرنے کے لیے ایک اعداد و شمار تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے کوئی کام 40-50 حتیٰ کہ 100 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ ٹرمپ نے انہیں روک کر کہا، فکر نہ کریں کہ یہ 40 سال ہے یا 50 سال۔
लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में सदर की कुर्सी पर बैठ कर कही। उन्होंने अपने ही वजीर से कहा कि लोगों को परवाह नहीं होती, बस जो चाहो कह दो। यही उनकी पूरी सियासी जिंदगी का फलसफा रहा है। जो चाहो कहो, फिर इसे एतमाद, यकीन और फतह के तासुर के साथ पेश करो और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। ये वो किस्म के लोग होते हैं जो शख्सियत परस्ती पर मबनी पैरोकार पैदा कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहीं ज्यादा आसान होता है कि वो किसी करिश्माती रहनुमा पर यकीन कर लें, बजाय इसके कि मालूमात का तनकीदी जायजा लें, अपने मफरूज़ों को चैलेंज करें और हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। इसीलिए वो इस शख्सियत परस्ती की पैरवी करते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई निजी वीडियो असल मसला है। जरूर कोई इससे कहीं बड़ी चीज होगी। अगर वो कभी अवाम के सामने आ गई तो दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा हैरान कुन इंकिशाफ होगा कि दर हकीकत उन पर असर अंदाज होने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए किस किस्म का ज़रे दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। मुक के एक और सवाल पूछते हैं। सबसे पहले बराह करम अपना असल नाम लिखा करें। इससे आपको मुनासिब तरीके से मुखातिब करना बहुत आसान हो जाता है। मैं जानता हूं कि ये आपके अकाउंट का नाम है, लेकिन फिर भी बेहतर होगा अगर आप अपना हकीकी नाम भी शामिल करें। आपका सवाल यह है, आयतल्लाह की नमाज जनाजा के बारे में आपकी क्या राय है, खास तौर पर उसकी सिफारती अहमियत और बैन अल-अक़वामी असरात के हवाले से। जी हाँ अदनान साहिब, ये जनाजा बिलाशुबा एक बहुत बड़ा वाक़या था और उसकी नुमायां सिफारती अहमियत भी थी। जब आप इस नौयत की अवामी ताकत का इतना बड़ा मुजाहरा करते हैं जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक होते हैं, अगरचे हर आला बैन अल-अक़वामी शख्सियत मौजूद ना भी हो, तब भी ये एक अहम पैगाम देता है। अगर ईरान ने ऐसा जनाजा न किया होता तो उसे वो फ़ायदा हासिल ना होता जो अब इसे हासिल है। दुनिया ने देखा कि ईरान के अंदर अब भी इसकी हिमायत कितनी वसी है। जी हाँ, हुकूमत के बहुत से मुखालफीन भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग मौजूदा हुकूमत की हिमायत नहीं करते। ताहम ईरान ने यह भी जाहिर किया कि इसके पास एक मजबूत और गहरी वाबस्तगी रखने वाला मजहबी हिमायती तबका मौजूद है। वो हिमायती मौत के खौफ के बावजूद सड़कों पर निकल आए। याद रखें, गुज़िश्ता 2.5 दिनों से, जिनमें 7 तारीख, 8 तारीख और आज का दिन शामिल है, जनाजे की तकरीबात के दौरान भी बमबारी का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 1300 किलोमीटर पर फैले साहिली इलाके में अमेरिका ने बमबारी की कार्रवाइयां की। इसके बावजूद जनाजा और तदफीन की आखिरी रसूमात नहीं रुकी। ईरान ने हौसले का मुजाहरा किया। इसने नाजरीन, इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया शख्सियात को दावत दी। इसने ऐसी वीडियोस तैयार की जिनमें हुजूम दिखाया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि जनाजे में शरीक आम ईरानी IRGC के बहुत से नुमाइंदों से भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और खिले आम इंतकाम की बात कर रहे थे। इस तकरीब के जरिए ईरान ने एक बड़ा सियासी मुजाहरा किया। इसने गम और गुस्से दोनों का इजहार किया, जबकि अपनी अवामी हिमायत की ताकत भी दिखाई। इसके नतीजे में इस तकरीब ने हुकूमत को नुमायां हिमायत फराहम की और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी असरात पैदा किए, चाहे लोग इसे तस्लीम करें या ना करें। लोग इसे तस्लीम करें या ना करें, हकीकत सबके सामने मौजूद है। अभी एक और ताज़ा इत्तला मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक अमरीका इस वक्त मजीद हमले कर रहा है। मजीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले इस लाइव नशरियात से सिर्फ चंद मिनट पहले किए गए। अमीन पराचा साहिब पूछते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात पर हालिया हमला क्यों नहीं हुआ और आपके ख्याल में ये सूरत हाल कब तक जारी रहेगी? मेरे ख्याल में इसकी सिर्फ 2 मुमकिना वजूहात हैं। पहली ये कि इस वक्त ईरान पर हमले मुत्तहिदा अरब अमारात से नहीं किए जा रहे। दूसरा इम्कान यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमत का इंतज़ाम तय पा चुका है। उनके दरमियान 2 या 3 मुलाकातें पहले ही अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। आखिरकार मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत काफ़ी अमली सोच रखती है। गालिबन उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। अमरीका आखिरकार इस खित्ते से चला जाएगा। तारीख की हर नौआबादियाती ताकत की तरह वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। बिलाखिर इसे जाना ही होगा। जब ऐसा होगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात को फिर भी ईरान के साथ मामलात तय करना होंगे। ईरान इस खित्ते की मकामी ताकत है।
تاریخ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخی طور پر فارس ایران، اب اسے جس نام سے بھی پکاریں، اس خطے کی غالب طاقت رہا ہے۔ حکومتیں بدل سکتی ہیں لیکن جغرافیہ وہی رہتا ہے، آبادی وہی رہتی ہے۔ ایران اس خطے کے بڑے معاملات سے نمٹنے کا ذمہ دار بدستور رہے گا۔ یاد رکھیں، آج کے متحدہ عرب امارات، قطر، عمان اور آس پاس کے علاقوں کا بڑا حصہ کبھی سلطنت فارس کا حصہ تھا۔ یہ علاقے تاریخ میں بہت بعد میں الگ ہوئے۔ براہ کرم اسے اسکرین سے ہٹا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کوئی اور سوال ہے؟ براہ کرم اوپر اسکرول کریں۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا ایران اسرائیل کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ بالکل، میرے خیال میں ایران ہر روز ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ایران نے اسرائیل کی طرح اسی پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ نہیں کی، جبکہ اسرائیل کئی سالوں سے دنیا بھر میں نمایاں شخصیات کو ہدف بنا کر قتل کرنے کی کارروائیاں کرتا آ رہا ہے۔ ایران نے حقیقت میں کبھی اس نوعیت کی صلاحیت پیدا نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے امریکہ جیسے طاقتور مغربی ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اسے اپنے ہی وسائل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق وہ اہلکاروں کی خدمات حاصل کرتا ہے یا بالواسطہ طریقوں پر انحصار کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ کارروائیاں بین الاقوامی سطح پر کامیاب ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ناکام رہتی ہیں، لیکن ایران اب بھی اسرائیل کی صلاحیتوں کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایران جب بھی موقع ملتا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس نے امریکہ کو اسی انداز میں نشانہ نہیں بنایا، لیکن اس نے اسرائیل کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں۔ تاہم وہ کسی بھی بڑی نمایاں شخصیت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے اسرائیل کی کامیابیوں اور ایران کی ناکامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ممتاز جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ سے لے کر جنرل قاسم سلیمانی تک ایران ان افراد کے خلاف مساوی نوعیت کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کر سکا جنہیں وہ ان واقعات کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ کسی نے مزاحیہ انداز میں اسے یوں بیان کیا، تم فائرنگ بند کر دو اور میں فائرنگ جاری رکھوں گا۔ بنیادی طور پر یہی اس نام نہاد جنگ بندی کا ترکار ہے۔ جہاں تک جنوبی لبنان کا تعلق ہے، جہاں اسرائیل نے اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے، میرے خیال میں وہ اپنی مرضی سے وہاں سے واپس نہیں ہٹے گا۔ توقع ہے کہ حزب اللہ اپنے حملے جاری رکھے گی اور اس علاقے پر تنازع بھی غالباً جاری رہے گا۔ آج کی تازہ معلومات یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ کل تک ہمیں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیگر اہم معاملات پر بھی بات کریں گے جو بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ تازہ ترین تجزیوں اور حقیقی حقائق پر مبنی اپڈیٹس کے لیے دا پروفیسر چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔